جان میری جان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان. دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر آج کا دن لاہور کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ لاہور میں بہت عرصے کے بعد خان صاحب کو کوئی بہت بڑی ریلیف ملی ہے، اور یہ ریلیف کوئی چھوٹی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ ریلیف 9 مئی کے مقدمات میں تھی. آج ہم نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو اور گرفتاری کے ساتھ ساتھ ان کے آبجیکشنیبل مینر میں لیے ہوئے ریمانڈ کو چیلنج کیا ہوا تھا ریویژن پٹیشن میں، اور اس نوٹیفیکیشن کو جس کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو ریمانڈ لے کر 10 دن کے لیے ATC کورٹ کے حوالے کیا گیا. آج 12 کی 12 ریویژن پٹیشنز ایکسیپٹ ہوئی اور سرکار کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف بہت برے طریقے سے لڑکھڑا کر آج ہی وہ گر گیا ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی فرد جرم عائد ہو، اس سے پہلے کہ وہ کیس شروع ہو. اور جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہی تھی کہ 400 دن جب ہو گئے اس مقدمے کو رجسٹر ہوئے تو تفتیشی آفیسر کو کیوں نہ سوجا کہ وہ جا کے ان کو شامل تفتیش کرے اور جا کے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے، جب سائفر میں، عدت نکاح میں اور توشہ خانہ کیس میں جب وہ تمام مقدمات ہائی کورٹ میں لڑنے کے بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں اور گیٹ تک آتے ہیں تو ان کو 9 مئی کے 37 مقدمات میں سے 12 مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے 400 دن کے بعد. بہت اپرچونٹی دی گئی سرکار کو کہ وہ اپنا کانڈکٹ ایکسپلین کریں کہ ان کو 400 دن انہوں نے کیوں نہ زحمت کی، اور یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر، تفتیش کے اوپر، GIT کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بدنیتی اس مقدمے میں بہت زیادہ نظر آتی رہی، اور ایک ایسا موقع آیا جب سرکار نے اپنا موقف اور کیس ہی بدل کے انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے اصل میں در حقیقت تو ان کے ویڈیوز ہیں جو وائرل ہوئے 9 مئی سے پہلے کے، جس نے عوام کو انسٹیگیٹ کیا. وہ تمام ویڈیوز عدالت نے سنے، ان کے ٹرانسکرپٹ سنے، اور بار بار یہی آبزرویشن دی کہ ان انٹرویوز میں اور ان سٹیٹمنٹس میں کوئی ایسا آبجیکشنیبل مٹیریل نہیں ہے جہاں وہ عوام الناس کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ 9 مئی کا سارا واقعہ یہ انفارچونیٹ واقعہ تھا، یہ ہوتا ہی نہ اگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پریمیسز کے اندر سے ان کو اریسٹ نہ کیا جاتا. جو اس کے بعد ہوا وہ عوام کا ریئیکشن تھا، اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور عمران خان صاحب ڈسکنیکٹڈ تھے، وہ انکمیونیکینڈو تھے، وہ ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. اور 12 تاریخ کو جب وہ سپریم کورٹ پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود مذمت کی تھی 9 مئی کے واقعات کی جج صاحبان کے آگے کھڑے ہو کے، اور دوبارہ 12 مئی کے بعد 13 مئی کو بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مذمت کی تھی. یہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا حصہ ہے. اس پروسیکیوشن کو ہم بہت illogical کہیں گے، اور اگر یہ اچھی پروسیکیوشن ہوتی تو شاید سب سے پہلی پروسیکیوشن ہوتی، نہ کہ جب سارے مقدمات ختم ہو گئے اور رہائی کا ٹائم آ گیا اور گھر جانے کا ٹائم آیا تو 9 مئی میں دھرنے کی کوشش کی گئی، جس اٹیمپٹ کو آج برے طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے سبوٹاج کر دیا سرکار کی. اور ان کو نہ صرف ان کی گرفتاری کالعدم ہوئی ہے، ان کی ریمانڈ اور ویڈیو لنک سے ان کی اپیرنس بھی قانون کے عین منافی اور سیٹلڈ پرنسپلز کو ٹاپل کرتے ہوئے یہ کام کیا. عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں کئی دفعہ آتے تھے، ویڈیو لنک کی گزارش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، وہ کبھی نہیں سنی گئی. تو آج جب ان کو پیش نہیں کرنا تو تب ویڈیو لنک کا سہارا لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جج صاحبان نے دونوں پارٹیز کو بہت ایکسٹینسولی سنا ہے اور ایک اچھا فیصلہ آیا ہے لاہور سے بہت عرصے کے بعد. فائنلی 9 مئی کے کیسز میں بھی آج ایسی آبزرویشن آ گئی ہے کہ میرٹس میں کچھ نہیں رہ گیا. چلیں، آپ کا ایک ہی سوال ہے آپ دونوں کا کہ اب مقدمات کا اب ان مقدمات کا سٹیٹس کیا رہ گیا ہے. دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے قانون دان ہم ہیں اتنے ہی قانون دان اب میڈیا والے بھی ہو چکے ہیں. آپ نفس پہ ہاتھ رکھنا جان گئے ہیں، آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ کون سی ریلیف کس طرف جانی ہے. یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہے. آئی ایم اپریشیٹنگ یور آبزرویشن. دیکھیں، 9 مئی کے مقدمات ہم آج صرف اور صرف عمران خان صاحب کی حد تک
ہم آج کنٹیسٹ کرنے آئے تھے عمران خان صاحب کی حد تک جو گرفتاری ہوئی اور ان کی انوالومنٹ. آج جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے، مگر وہ آرڈر کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، دس از یٹ ٹو بی سین. جب آرڈر آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. مگر کورٹ کے اندر ان کی بار بار آبزرویشنز تھیں کہ یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں. جرم کہاں بنتا ہے؟ جرم تو بن ہی نہیں رہا. تو اگر جرم نہیں بنتا تو آپ کے سوال کا جواب ہے عمران خان صاحب شوڈ نیور فیس دس ٹرائل. انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے ملک میں اماں اور سازش کا الزام لگانا سب سے آسان ہے اور ثابت کرنا سب سے مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آج لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے ریمانڈ آرڈر جو ATC کورٹ نے دیا تھا 12 کیسز کے اندر، جن کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہ تمام ریمانڈ آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اور اس دوران کورٹ کی آبزرویشن اور کورٹ کے سوالات کو صحافیوں نے بھی دیکھا. پروسیکیوشن کو کتنی اپرچونٹیز دی گئیں کہ اس 9 مئی کے حوالے سے جن کیسز میں آپ نے 1.5 سال بعد گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ کے پاس کون سا انکریمنیٹنگ میٹیریل موجود ہے. پروسیکیوشن بری طرح ناکام رہی ہے کہ کوئی ایک جرم سرزد ہونے کے اوپر ایویڈنس عدالت میں پیش کر سکے جس کے تحت ATC کورٹ ریمانڈ دے سکتی تھی. دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا کہ جس طرح سے رات کے 11:30 بجے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی وہاں حاضری شو کی گئی تھی، اس کو بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا ریٹ پٹیشن کے ذریعے. وہ ریٹ پٹیشن بھی منظور ہو گئی ہے. اور آج 9 مئی کے وہ کیسز جن کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، ریمانڈ لینا چاہتے تھے، ٹوٹل 37 کیسز انہوں نے بتائے کہ ہمارے پاس 9 مئی کے حوالے سے ہیں، جن میں سے 12 کیسز میں آلریڈی خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. 12 کیسز میں جو ریمانڈ دیا گیا آج وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا ہوا ہے. اب 9 مئی کے حوالے سے ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تب ایک سوال پوچھا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا اساتذہ کی طرف سے کہ PPC میں جرم سرزد کب ہوتا ہے. جرم اس وقت سرزد ہوتا ہے جب منظریہ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جب انٹینشن جرم سرزد کرنے کی ہوتی ہے. آج عدالت کا وہی سوال تھا کہ جو آپ ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب رول آف لا کے لیے لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان میں خان صاحب کی انٹینشن کہاں پہ ہے کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا جرم سرزد کیا جانا ہے. ایسی بات کے اوپر آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ہم سرخرو ہوئے 9 مئی کے کیسز کے اندر جو گرفتاری عدت کیس میں بری ہونے کے بعد ڈالی گئی تھی وہ بدنیتی پہ مبنی تھی. باقی فیصلہ آنے کے اوپر ہم بات کریں گے. سلمان میرے بھائی بیرسٹر سلمان صاحب یہ لیڈ کونسل تھے، یہ انہوں نے کیس آج بڑا خوبصورت آرگو کیا. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میڈیا سے اپنی گفتگو کرے گا.